ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے تھے بھارت کی خبروں کے حوالے سے، اور خاص طور پر ڈسکس کر رہے تھے میر صاحب کے ساتھ کہ بھارت سے خبر آئی ہے کہ اسلحے میں شدید کمی ہو گئی ہے، اور اس کو یہ مت سمجھا جائے کہ واقعی وہ اسلحہ کم ہو گیا ہے، تو اس پر آپ گفتگو کر رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اسلحہ کم ہونے کی بات جو ہے یہ مزید پیسے دینے کی بات ہے، مختلف محکموں کے درمیان چلتے رہتے ہیں۔ ابھی اوباما گئے تھے پینٹاگون میں اپنے GHQ میں، اور وہاں جا کے انہوں نے کچھ 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے آئندہ کی پلاننگ کی کہ ہمیں ڈیفنس پہ بجٹ کم خرچ کرنا چاہیے، مگر آپ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ آپ نیا اسلحہ، ابھی انہوں نے کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے انڈیا نے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے تو کمی نہیں ہے، اور بجٹ انہوں نے 13% بڑھایا ہے، اس سے زیادہ بڑھانا پاسبل بھی نہیں، جبکہ ان کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6-7% کے درمیان ہے، تو گروتھ ریٹ سے بھی کہیں زیادہ اگر آپ اپنا بجٹ بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب خاصا بڑھا دیا ہے۔ لیکن ان کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ چین سے مقابلہ گویا کرنے کے لیے انہیں اسلحہ سازی اور بڑی چیزوں کا خریدنے کا، جہاز خرید رہے ہیں، میزائل خرید رہے ہیں۔ اچھا، ان کا انڈیجنس نہیں ہے، یعنی مقامی طور پر اتنی چیزیں تیار نہیں ہوتی، گولہ بارود تو تیار ہو جاتا ہے، تو غالباً وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کام کے لیے بھی پیسے درکار ہیں، پیسے دو۔ لیکن وہ وی کے سنگھ کے اس بیان سے لگا کہ جیسے بھارت کی فوج کنگال ہو گئی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ اچھا میر صاحب، جنرل جیمز میٹس اور جنرل جان ایلن آج جنرل کیانی سے ملاقات کر رہے ہیں، اور سلالہ چیک پوسٹ حملے کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے امریکی اور پاکستانی افواج کے سربراہ کے ہمراہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات سے کیا توقعات ہونی چاہیے، یا یہ ملاقات کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ معاملہ طے ہو رہے ہیں، صاف مطلب یہ ہے، یعنی کہ جنرل کیانی نے کہا تھا کہ جب تک پارلیمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتی میں کسی اہم امریکی سے ملاقات نہیں کروں گا، ان کے جرنیل سے ملاقات نہیں کروں گا۔ جنرل میٹس کو ہم نے روک دیا تھا۔ وہ اس علاقے کی جو کمان ہے وہ سینٹ کام کہلاتی ہے، سینٹرل کمان کہلاتی ہے، قطر میں جس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہ گویا اس پورے خطے کی جنگوں کو، عراق کی بھی، افغانستان کی لک آفٹر کرتی ہے۔ امریکہ کی ایک فوج تو نہیں ہے، کئی فوجیں ہیں، فرسٹ آرمی، سیکنڈ آرمی، وہ آرمیوں کے فوج ہوتے ہیں، جو سینٹ کمان جو ہے اس کے گویا وہ انچارج ہیں۔ اور دوسرے جنرل ایلن جو ہے، یہ جو فوج افغانستان میں لڑ رہی ہے، صاف کہہ لیجیے یا نیٹو کہہ لیجیے کچھ ہے، اس کے کمانڈر ہیں۔ تو یہ دونوں اب پاکستان میں آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کیا کرنے آئے ہوں گے، چھوٹی موٹی بات تو کرنے نہیں آئے ہوں گے۔ نیٹو سپلائی کا مسئلہ بنیادی طور پر ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا۔ ISPR نے جو تذکرہ کیا ہے وہ چھوٹی موٹی باتوں کا کیا ہے کہ ہم موڈیلٹیز طے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے۔ اور جیسے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں ایک میٹنگ ہو چکی ہے جس میں یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی یا بحال کر دی گئی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ہلیری کلنٹن کے آنے کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے، فوجوں کے ٹاپ کے لیڈرز مل رہے ہیں۔ ٹاپ کے لیڈر کا ملنے کا مطلب ہے کہ یوں ہی نہیں ہے، کوئی چیک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے 2 سٹاف افسر نہیں مل رہے ہیں، یہ پاکستانی فوج کے چیف آف سٹاف اور ان کی سینٹ کمان کے، یعنی ان کی فوج جہاں موجود ہے اس کے چیف آف سٹاف جو ہے نا وہ، اور افغانستان میں لڑنے والی فوج کے جو کمانڈر ہیں وہ مل رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اس جنگ کے حوالے سے بہت سی ان کے مسائل بھی ہوں گے، ہم سے بھی جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے اس پر وہ بات کریں گے، اور یہ ایک لحاظ سے خاصی اہم میٹنگ ہے۔ اور ہمیں اب یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ پارلیمنٹ کا آج بھی اجلاس ہو رہا ہے اور پتہ نہیں اس میں کچھ طے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسی کا کوئی انتظار کر رہے ہیں ہم، جو باتیں ہم نے طے کرنی ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ یہ پیغام بھی ہے کہ بھئی ہم تو ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں تیزی کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ پارلیمنٹ بھی سن لے کہ اس نے اپنی عزت رکھنی ہے تو وہ فیصلے کو انڈورس کر دے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو کہا جائے جی پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر ہی کچھ کر دیا گیا ہے۔ کرنے والے جو طاقت کے زور پہ کچھ کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے، تو میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اہم میٹنگ ہے۔ شام کی بات کروں گی تو شام کے صدر بشار الاسد سے UN کی جنرل سیکرٹری کوفی عنان نے بھی ملاقات کی، اور کوئی امن منصوبے کی بات چیت چل رہی ہے، تو یہ پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ منصوبہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد صدر بشار الاسد نے اس منصوبے کو تسلیم بھی کر لیا ہے، کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ اصل میں جی جو شام کا معاملہ ہے اس پر بڑا ایک طرح کا ادھر ایک شور دباؤ ہے امریکی حکومت پر بھی اور لوگوں پر بھی کہ اس کو بشار الاسد کو مجبور کیا جائے کہ اقتدار چھوڑ دے، کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جس طرح قذافی کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے ریبلز۔ لیکن ہو گیا یہ گیا تھا کہ سیریا میں اگرچہ یہ ڈکٹیٹر آدمی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ہولڈ تھا، بہت سے لوگ جو تھے اس کو فیور کرتے تھے، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اب بھی ساتھ دیتے ہیں، کچھ اس نے جسے کہتے ہیں بینیولنٹ ڈکٹیٹر وہ ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کا مزہ انہوں نے کبھی چکھا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس کی انہیں ابھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور کیا نہیں بیت رہی ہے۔ تو یہ آسان نہیں تھا کہ بشار الاسد کو آپ مار داڑ کر کے جیسے قذافی کا حال کیا تھا، قذافی بنا دیں یا صدام حسین بنا لیں۔ کوشش کی انہوں نے کہ UN کی قرارداد پاس کی جائے اس طرح کی جس طرح لیبیا، تو اس قرارداد کو چین نے اور روس دونوں نے ویٹو کر دیا۔ انہوں نے کہا اس طرح تو
ہم ہر باری باری ایک ملک پھر دوسرا ملک رجیم چینج کے نام پر ہم ملکوں میں حکومتیں بدلتے رہیں گے, حکمران بدلتے رہیں گے, یہ کوئی طریقہ نہیں, اٹس ناٹ آن. روس تو شام کی حمایت کرتا تھا, اس کو تو بات سمجھ آنے والی تھی, لیکن چین فرسٹ ٹائم جب اس کا آنا تھا تو یہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. لوگوں نے پوچھا تھا چین کیوں آ رہا ہے, امریکی ابھی سوچ رہے ہیں کہ چین نے اس پہ دخل دیا تو کیوں دیا. چنانچہ انہوں نے یونو کے تھرو اب ایک موو کی کہ کوفی عنان کو کہا کہ ایک منصوبہ لے کے جاؤ. تین باتیں خاص طور پر اس میں ہیں. ایک بات تو ہے کہ جہاں جہاں آبادی ہے, آبادی کے علاقے سے آپ اپنی فوجیں وڈرا کر لیں, اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے لیڈروں سے بات چیت کریں امن قائم کرنے کے لیے. یہ 2 امپورٹنٹ اس کے فیکٹر ہیں جو وہ لے کر آئے ہیں. اور میرے خیال میں جب اگر بشار الاسد نے یہ بات مان لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو کنفرنٹ کر رہا ہے اپنے عوام سے, لوگوں کے ساتھ اس کی فوج لڑ رہی ہے, وہ وڈرا کرنے کو تیار ہو گیا ہے. اور اصلاحات, ہاں ایک تیسری بات, اصلاحات ریفارمز کی جائیں اپنے کانسٹیٹیوشن میں, اپنے انداز میں, تاکہ اس کو زیادہ ڈیموکریٹک بنایا جائے. وہاں اب دیکھیں نا, یہ بات اس طرح پھیلاتے ہیں, وہ ڈکٹیٹرشپ اپنی جگہ, باس پارٹی علاقوں میں تھی, وہ اپنی جو اس کا لیفٹ کی اورینٹیشن اپنی جگہ. اب یہ شیعہ سنی مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. سیریا کی یعنی شام کی اور ایران کی بڑی دوستی ہے, یہ آپس میں چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سنی شام اور شیعہ ایران ایک ہو کے چلتے ہیں اسرائیل کے مسئلے پر, دوسرے مسائل پر. یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت یہاں الویوں کی ہے, الویائٹس کا لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی والے, تو آئٹس لگا دیتے ہیں نا ساتھ. وہ حکومت ہے جو خاصا ایک شیعہ مزاج رکھتے ہیں, ان کا ایک پوائنٹ آف ڈفرنٹ ہے. تو یہ اور میجارٹی جو ہے وہ سنیوں کی, تو ایک وہ سنی شیعہ لڑائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. بحرین وغیرہ میں انہوں نے کہا جی کہ وہاں شیعوں نے بغاوت کر دی ہے اور سنی میجارٹی موجود ہے, وہاں تو وہ ساتھ نہیں دے رہے. جہاں وہ ڈر ان کو ہے کہ ایران اور شام مل کر ایک طاقتور جو ایکسس اس علاقے میں بناتے ہیں. تو اب جنہوں نے تجویز پیش کی ہے, تو اگر بشار الاسد اس بات پہ تیار ہو گئے ہیں کہ وہ ریفارمز کرنے کو تیار ہیں, اس بات پہ تیار ہو گئے ہیں کہ شہری علاقوں میں, آبادیوں میں جہاں فوج موجود ہے اس کو وڈرا کر لیں, اور اس بات پہ بھی تیار ہو گئے ہیں کہ وہ اپوزیشن سے بات چیت کریں, اور اس بات کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں کہ وہ الیکشن کا وقت آئے تو وہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں. تو میرے خیال میں وہ ایک ایسے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں جس سے پیس, انہیں احساس ہو گیا ہے کہ سارا اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. انہیں ایک بڑے عزت مندی سے اور آبرومندانہ طریقے کے ساتھ ایک ایسا وہاں صورتحال پیدا کرنی چاہیے کہ ان کی عزت بھی رہ جائے, اور وہ بھی جو ہیں ان معاملات میں سرخرو ہو سکیں, یا اگر ہو سکے تو اپنے اقتدار کو بچا بھی سکیں, لوگوں کو مزید مراحت دیں, ڈیموکریٹک مراحت یا دوسری مراحت دیں, اس طرح اپنے آپ کو بچا بھی سکیں. یہی لگتا ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے, اور تو مجھے سمجھ نہیں آتا. اچھا میر صاحب, کل بھی ہم نے کراچی کے حوالے سے خاصی بات چیت کی. آج منظور وسان نے, وزیر داخلہ سندھ, انہوں نے کہہ دیا کہ اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی عائد کر دی گئی. اگر دوسری طرف دیکھیں تو نرسوں کا جو وہاں پر احتجاج ہے وہ بھی جاری رہا, پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج, شیلنگ وغیرہ بھی کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے بعد مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا جیسے آپ کل بھی کہہ رہے تھے کہ بیڈ گورننس کی یہ نشاندہی ہے, اگر ایک طرف گورنمنٹ اتنی ایکٹیو ہے, کوئی نہ کوئی نیا بیان کراچی کے حوالے سے, رحمان ملک کا بھی پیچھے بیانات آتے رہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہاں پر یہ کمی ہے؟ اصل میں کمی جو نیت کی ہے, جو نیتوں میں فطور ہے. تینوں سٹیک ہولڈر جو ہے نا گورنمنٹ میں ہیں, حکومت کے اندر ہیں, پارٹ آف دی گورنمنٹ ہیں, اور تینوں کے ایک دوسرے پہ الزامات ہیں. وہ کہتے ہیں شاہی سید کے لوگ مار رہے ہیں, جسے ANP کے لوگ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں, ان کے لوگ مار رہے ہیں جو MQM والے ہیں, یہ ساری ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں, امن کمیٹی ہے جو پیپلز پارٹی کے لیاری امن کمیٹی بنا رکھی, تو اس نے کیا تھا. اب جو قتل ہوا ہے وہ لیاری امن کمیٹی کے نام پہ لگ رہا ہے. جس شخص کا نام آیا آج اس کے حوالے سے خبر بھی تھی, وہ تو ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں. تو اب وہاں یعنی کہ پن پوائنٹ کرنا, ایک کو پن پوائنٹ کر کے بتانا کہ یہ ذمہ دار ہے, اس لیے مشکل ہو گیا کہ جس کو آپ پن پوائنٹ کریں گے اس کا گروہ کہے گا یہ غلط کیا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. رحمان ملک نے جب بھتہ خوری کا مسئلہ آیا تھا تو انہوں نے لیاری پہ آپریشن جب شروع کیا تھا, تو لیاری کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اپنوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ چڑھ کر باہر نکلے اور انہوں نے ایک طرح کا رجسٹ بھی کیا. تو اس کو پھر انٹرپریٹ کیا گیا, دیکھیں جی ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف کیا تھا, لیکن اس کے پھر بڑے مشکلات ہمارے لیے پیدا ہو گئی ہیں. اب نرسوں کا مسئلہ ہے, وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی. وہ ظاہر ہے کہ ان کا بہت سے معاملات ہیں, پیرا میڈیکل سٹاف کے معاملات اسلام آباد میں بھی ہیں, اور وہ پریس کلب سے گورنر ہاؤس جا رہی تھی. اب پریس ہاؤس سے گورنر ہاؤس کا فاصلہ بالکل معمولی فاصلہ ہے. یوں پریس کلب سے نکلے تو یہ سڑک جو جاتی ہے گورنر ہاؤس سڑک ہے. ان نرسوں نے گورنر ہاؤس جا کے کیا کرنا تھا؟ ڈر کس بات کا تھا؟ رستہ روک کر آپ ان پر پانی کی وہ جو گنز ہیں, واٹر گنز ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ بھیگ گئی ساری پانی میں وہ,
بھی کیا گئی، ان کی اتنی تیز دھار ہوتی ہے اس پانی کی کہ اس میں رکنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ تو ایک طرح کے ظلم و ستم اور ساتھ ہی ٹیئر گیس بھی پھینکی آپ نے. اور ظاہر ہے کہ یہ سارا ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی اپریشیٹ کر سکے. اور میں کہتا ہوں معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا اقدام تھا جس پر وہ کراچی میں بھی لوگوں نے برا منایا ہوگا، پروٹیسٹ کیا ہوگا. گورنر صاحب تو معقول آدمی ہے، عشرت اللہ عباس صاحب کا تعلق ویسے ایم کیو ایم سے ہے، لیکن لانگسٹ سرونگ گورنر ہے اس سندھ کے، اور ان کے تعلقات پیپلز پارٹی دوسرے لوگوں سے بھی بڑے. مجھے یاد ہے وہ دن جب یہ وہاں گورنر بنے تھے، اور اس وقت پتہ نہیں ان پر قتل کے اور کیا کیا الزام اور مقدمے مشرف لے کے جب ان کو لے کر آئے تھے، اور لگتا تھا کہ یہ گورنر ایم کیو ایم نے اپنا منوا تو لیا ہے، یہ پتہ نہیں کس کو گنڈا بدماش ہوگا. لیکن پہلی ملاقات میں یہ آرمی کو رام کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ اس وقت نواب کراچی کا ایڈیٹر تھا، جب مجھے ملنے آئے اور آتے ہی انہوں نے ہاتھ یوں کر کے ہاتھ ملایا اور بیٹھتے ہی اور کہا کہ میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. فوٹوگرافر نے جلدی سے فوٹو کھینچی. اگلے دن ہم نے بھی مجبور ہو گئے اس کو بہت بڑا چھاپنے کے لیے، اور اتنا عرصہ میرا ان سے رابطہ رہا ہے. وہ بڑے برنجا برنج قسم کے آدمی ہے، وفادار آدمی ہے. ایم کیو ایم کو ساتھ، ایم کیو ایم کا کسی ایک عہدے پہ باقی رہنا اور امیدوار ہی ہیں. مصطفیٰ کمال جو ان کے وہاں ناظم اعلیٰ تھے، یعنی کہ میئر تھے کراچی کے، لارڈ میئر تھے، وہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں گورنر ہونا چاہیے. ان کی لابی مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عشرت اللہ عباس جو تھے وہ اتنی دیر تو وہ ویلکم کرتے. اگر آپ ان کو بتاتے کہ صورتحال ہے، کہ شاید وہ خود ریسیو کر کے ان سے بات کرتے، ان کے مطالبے سنتے، مان لیتے. اللہ خیر صلی اللہ. خام خواہ کا ایک پھڈا ڈالنا اور ایک صورتحال پیدا کرنا، یہ بالکل ایک طرح کا غیر انسانی سلوک جو خواتین کے ساتھ برتا گیا. اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ نوجوان یوتھ بھی ہمارے ساتھ ہے. عبدالرحمان ہے پنجاب یونیورسٹی سے، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ ہاں بھائی، آپ تو سوال کرتے رہتے ہیں، آتے بھی رہتے ہیں.